جب سیکٹری اور چیف سیکٹری بجٹ بناتا ہے اور وہ 2 سال میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جو ایجوکیشن کا سیکٹری جو ہے وہ وہاں پر محکمہ تعلیم کے یونیورسٹی کے لوگوں سے ملے، وائس چانسلر سے ملے، کالج کے پرنسپل کو ایک دن اکٹھا کرے، ڈائریکٹر سکول جو ہے وہاں پر سکول کے پرنسپل کو اکٹھا کرے، CNW کا سیکٹری جو ہے وہاں پر مقامی ایکسین سے وہاں پر پوچھے کہ کون سے منصوبے ہیں، کب سے شروع ہے، کتنا فنڈ درکار ہے، مزید آپ کو کیا تکلیف ہے۔ ایک نے بھی وزٹ نہیں کیا ہے۔ اور جب یہ پورا صبح چلاتے ہیں اپنے دفتروں میں تو بیچارہ اپنے حلقے کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کے لیے سننے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ آج کل یہ بات لگی ہے کہ میں جب بھی فون کرتا ہوں میٹنگ جاری ہے اور باہر ریڈ لائٹ لگایا ہوا ہوتا ہے، آپس میں گپ شپ لگاتے یا کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ فون کریں فوری طور پہ کوئی سیکٹری آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ میٹنگ صبح سے شروع ہوتی ہے اور پھر شام تک جاری رہتی ہے، اور اکثر جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کدھر ہے، کمشنر کدھر ہے، DPO کدھر ہے، DIG کدھر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کینٹ کے اندر میٹنگ جاری ہے، کنٹونمنٹ کے اندر۔ کیا ہوگا اس ملک کا، کیا ہوگا اس صوبے کا، کیا ہوگا؟ اپنا سائز آپ دیکھ لیں، پہلا اپنا حجم دیکھیں کہ اپنے صوبے کے وسائل کتنے ہیں۔ اگر اپنے وسائل کو دیکھیں گے تو گھر کا سربراہ بھی اس کے مطابق خرچ کرتا ہے اور صوبے کا سربراہ بھی اسی وسائل کے مطابق جناب اسپیکر صاحب خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر جب ہم بجٹ بناتے تو اس میں 2 نمبری کرتے ہیں، اس میں ہم پروجیکٹ رکھتے ہیں فارن فنڈڈ کا کہ یہ ہمیں آتے ہیں باہر سے، اور پھر ہم ایک دوسرا رکھتے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دے گا۔ بجلی کا جو ہمارا اپنا حق ہے، آئل اینڈ گیس کا ہے، وہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں، اور پھر اپنے وسائل جو صوبے ہیں، جو ٹیکسز ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک بجٹ مجھے بتا دیں، ایک بجٹ مجھے بتا دیں جس میں ضمنی بجٹ میں اتنے اضافہ رقم نہ مانگی گئی ہو جو پہلے بجٹ سے زیادہ نہ ہو۔ اب اگر گھر کے سربراہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ٹیکسز کے وسائل کتنے ہیں، اندازاً لگاتے ہیں، تو پھر بے حساب لگا کے توک کے حساب پہ وہ آمدن آتی نہیں ہے، اور یہاں پر ہم اسمبلی میں اس کو لے آتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا طاقت نہیں ہے۔ آج بھی مجھے گورنمنٹ صرف یہ بتا دیں کہ میرے آئل اینڈ گیس کے کتنے پیسے ہیں جو اس صوبے کو مل رہے ہیں، اس سال ہمیں وفاق نے اس میں کتنا شیئر دیا ہے، ہائیڈل میں میرے کتنے پیسے ہیں، وفاق نے ابھی تک مجھے کتنے پیسے دیے ہیں۔ اگر آپ اپنا حق وفاقی حکومت سے لے نہیں سکتے، آپ کو دے نہیں سکتے، تو یہاں پر کیا یہ ایک مجرمانہ کام نہیں ہے کہ ہم اس اسمبلی کو دھوکہ دے دیں اور غلط اندازے دے دیں؟ اور جب سالانہ آتا ہے تو وہ فگر جو ہے نا وہ پورے نہیں ہوتے۔ جناب اسپیکر صاحب، پرویز خٹک صاحب نے اتنے منصوبے شروع کیے ہیں جو اس صوبے کے وسائل سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کے گھر میں نے محمود خان صاحب سے کہا کہ 10 حکومتیں اور بھی آ جائیں، لیکن یہ منصوبے کمپلیٹ ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اس نے کیوں اس طرح کیا؟ اس نے کہا کہ میں شروع کروں گا، بعد میں ہماری حکومت آنے والی نہیں ہے، جو چیف منسٹر آئے گا وہ سنبھالے گا۔
ابھی خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ وہی دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. اگر میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر میرے وزیر صاحب بیٹے ہیں شاہ محمد خان، اس کو ایک روڈ دیا تھا، میریان روڈ اس کا نام ہے. 3 سال یہ اور 5 سال وہ. اور جب میریان کے روڈ کے لوگ آتے ہیں تو ایک جوڑا چھوٹے سے بریف کیس میں بازار کے لیے اپنے ساتھ لاتے ہیں کہ اس کو ہم ادھر جلدی تبدیل کریں گے، کیونکہ وہ شہر کے لوگوں کے دکھانے کا قابل نہیں ہوتا. اس کے کپڑے اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ وہ باتھ روم جائے گا، پہلے نہائے گا، کپڑے تبدیل کر کے پھر لوگوں سے ملے گا. اس طرح پختونیار خان کے حلقے میں منڈان روڈ ہے جو ریاض خان نے شروع کیا تھا اس وقت. اس کا یہ حال ہے کہ آپ ککی تک جائیں گے تو یقین جانیے وہاں پر آپ کا چہرہ جو ہے، اپنی بیوی بھی آپ کی شناخت نہیں کر سکتا. بیوی کو بھی باہر آپ حجرے میں اپنے آپ کو صاف کریں گے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں وہی آدمی ہوں یا کوئی دوسرا آدمی آیا ہوں گھر میں. یہ پورے صوبے کا حال ہے، روڈوں کا حال ہے. اسکولوں کو صرف شروع کیا ہے، بلڈنگ کبھی نہیں بنا ہے پورا. 8 سالوں میں کوئی سیکنڈری اسکول مکمل نہیں ہوا ہے. 8 سالوں میں کوئی ہائی اسکول مکمل نہیں ہوا ہے پورے صوبے میں. تو جب آپ مزید نئے اسکیموں کو شروع کریں گے، پیسے کس چیز پہ خرچ ہوتے ہیں؟ آج کل تو خرچ کرنے کے لیے 2 چیزیں اس طرح ہے کہ اس کا پھر آپ آڈٹ بھی کریں گے اور اس کو پھر کسی اینٹی کرپشن یا دوسرے ادارے سے کریں گے بھی تو اس کا ملنا ہے. آج وہ کیا ہے جو پیسے جلدی اس پہ خرچ ہوتے ہیں؟ وہ ہے بلین ٹری سونامی. درخت خوش ہو گیا، ختم ہو گیا. جنگل خودرو آتے ہیں، ہم اسی میں حساب کرتے ہیں. اور ایک اور بھی طریقہ آیا ہے بجٹ کو خرچ کرنے کے لیے اربوں کا، وہ کرونا ہے. کرونا میں بھی ایک آدمی پہ 25 لاکھ روپے آتے ہیں اور صرف پیناڈول، ایزومیکس اور 3-4 گولیاں ہیں وہ دیتے ہیں. اور وینٹیلیٹر جب ہم خریدتے ہیں باہر سے، اس کے لیے ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے چونکہ اس میں کمیشن ہوتا ہے. اسپیکر صاحب، میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہاں پر بات ہم کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیں، میرا بات کو جو نوٹ کرنے والے ہیں، یہاں پر آپ کا فائنانس کا کوئی ذمہ دار آدمی ہے؟ بیٹا آپ میرے ساتھ مخاطب نہ ہو، میں آپ سے بات نہیں کرتا، آپ کے حلقے کی اچائی کی بات کرتا ہوں. اور بیٹا آپ کے اور میرے اوقات کیا ہے جو سٹاف بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شاہ محمد وزیر صاحب ہر ریسپونڈ ایک کر رہے بات پہ ٹانگ نہ اڑے. اپنی لیول پہ ہم اگر بات کریں تو بیٹا اچھا ہوگا. میں تو اس صوبے کی لیول پہ بات کر رہا ہوں بیٹا. اور یہاں پر جب میری بات ہوتی ہے تو چیف منسٹر کے بعد ایک ضروری اہم پوسٹ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا ہے. میں جو پایا کہتا ہوں، ایک پایا ہے وزیر اعلیٰ اور ایک پایا ہے اکرم خان درانی. لیکن سمجھانے میں وقت لگتا ہے اور عمر میں بھی تربیت ضروری ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ملتی ہے. اپوزیشن لیڈر اگر وہاں پر شہباز شریف صاحب پری بجٹ میں تقریر کرتے تو وہاں پر وزیر اعظم موجود ہوتا ہے. اس حیثیت کی باتیں ہیں. اور جب اپوزیشن لیڈر بات کرتا ہے تو وزیر اعلیٰ موجود ہونا چاہیے. یہ دونوں ایک جیسے ہیں. اس قسم کے لوگ جو ہیں، میں 2 بار اس صوبے کا اپوزیشن لیڈر رہا ہوں. یہ بہت کم لوگ ہیں، فوٹو نکالے کہ کس کو نصیب ہے 2 بار آنا. کس کو نصیب ہو کہ وہ چیف منسٹر بھی رہا اور فیڈرل منسٹر بھی رہا ہو. یہ اوپر کی ذات کی مہربانیاں ہیں جس پہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو آپ کو اندر سے بھی دیکھتا ہے اور دماغ سے بھی اور دل سے بھی. یہاں پر سارا خالی ہے.
آپ نے اب بھی مجھے مزید خط بھیجا کہ بابک صاحب راضی ہے ختم کرنے پہ. بابک صاحب کا مسئلہ نہیں ہے راضی ہونے پہ، یہ لوگ کہیں گے. اور کل میں نے جب آپ کو وہاں پر لے گیا میری سوچ بھی یہ تھی کہ اس طرح ہو، لیکن جب اکثریت کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر میں ان کے ساتھ ہوں. ذاتی فیصلے اس پہ میں نہیں ٹون سکتا، نہ بابک صاحب اور نہ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اس اجلاس کو ابھی چلائیں گے. آپ اگر زبردستی سے اس کو ختم کریں گے وہ آپ کی اپنی مرضی. نہیں، اگر زبردستی کریں گے وہ اسپیکر کا اختیار ہے، ہم شور مچا دیں گے. لیکن جناب اسپیکر صاحب، بجٹ میں اس لیے کچھ ایسی باتیں کر رہا ہوں جو کہ وہ ان کی ہے، ان کی ہے، ان کی ہے اور ان سب کی ہے. مجھے یہ بتا دیں، یہ گورنمنٹ کے لوگ، ببر نسیم صاحب مجھے بتا دیں، یہ میرا بڑا پرانا جاننے والا سمجھدار آدمی ہے، بجٹ کے حوالے سے آپ سے بھی کسی نے تجویز لی ہے ببر نسیم صاحب؟ ٹھیک ہے، اگر لیے تو خوش قسمت بندے ہو، اچھی بات ہے، میں دعا بھی کرتا ہوں. مجھے تو یہ بھی سمجھ میں ہے کہ میرے اسپیکر سے بھی کسی نے نہیں لیا. میں بھی جانتا ہوں، جاننے والا آدمی ہوں پورا. وہ ڈاکٹر کیا ڈاکٹر ہے جو 50 سال ڈاکٹری کر اور پھر بھی نبض دیکھتا ہے. وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا. نبض کے بغیر 50 سال کا تجربہ کار آدمی سب کچھ جانتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، آپ اس اسمبلی سے ایک تجویز دے دیں. خدا را اسلامیہ کالج کا کنٹرولر ہے یا رجسٹرار ہے، وہ خط لکھتا ہے، نوٹیفیکیشن کرتا ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ میرے پاس آتی ہے. اسلامیہ کالج شاہ رگ ہے اس صوبے کا. کوئی بھی پالیٹیشین نکلا ہے اسلامیہ کالج سے نکلا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر نکلا ہے اسلامیہ کالج سے نکلا ہے، کوئی بھی جرنیل نکلا ہے اسلامیہ کالج سے نکلا ہے، کوئی بھی پروفیسر نکلا ہے اسلامیہ کالج سے نکلا ہے. یہ وہ کالج ہے جو اس صوبے میں اچھے بیوروکریٹ پیدا کیے ہیں. یہ وہ کالج ہے جس نے اچھے سیکٹری پیدا کیے ہیں. یہ وہ کالج ہے جس نے اچھے ڈاکٹر پیدا کیے ہیں. اس میں تنخواہ نہیں ہے. یونیورسٹی کے پورے وائس چانسلر میرے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ میں تعلیم پہ اضافہ کرے. جناب اسپیکر صاحب، آپ بھی ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اپنا بھی اسکول ہے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ کے گھر والوں سے کون بہتر جانتا ہے کہ اسکول کا چلانا کس طرح ہوتا ہے، اور اسکول کو کس طرح چلائیں گے تو یہ لوگ نکلیں گے. ابھی یونیورسٹی کے لوگ جو ہیں وہ سارے ہڑتال پہ ہیں. اس کا وہ ایجنڈا آپ ذرا دے کے آپ کے پاس آیا ہوگا، آپ کے پاس وسائل ہے اس کے ایجنڈے کے لیے. بجٹ میں ابھی چونکہ یونیورسٹیاں پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی اس کو کچھ نہیں دے رہی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اس کو کچھ نہیں دے رہی ہے. کیسے چلیں گی یونیورسٹیاں؟ کیسی چلیں گی تعلیم؟ پرائیورٹی نمبر 1 ہے ملک میں، دنیا میں تعلیم. پرائیورٹی نمبر 1 ہے یونیورسٹیاں، کالجز، میڈیکل کالجز. میرے خیال میں آپ نے تو موبائل بند کیا تھا اور بلاول جو ہے وہ موبائل پہ کام کر. بلاول صاحب کا موبائل جمع کر لیں ادھر. بلاول صاحب سے موبائل لے لیں. میں نے تو اسپیکر صاحب آپ کو کہا نا، یہ لے آئیں بلاول کا موبائل لے لینا. میں جو کہہ رہا ہوں کوئی سٹاف جائے نا. اگر زیادہ قیمتی ہے تو مجھے دے دیں. یہ اسپیکر صاحب کو دے دے. جی درانی صاحب. جناب اسپیکر صاحب، میں اس حکومت سے بڑے ادب سے مطالبہ کرتا ہوں، خدا را تعلیم کو توجہ دے. تعلیم بنیاد ہے.
اس ملک اور قوم کی. دوسرے دو چیزیں انتہائی فرسٹ سیکنڈ ہے. ایک ہے تعلیم، ایک کی اچھی صحت. اچھی صحت نہ ہو تو اچھی تعلیم ہو نہیں سکتی. تعلیم کے مواقع نہ ہو، اچھی صحت ہو، پھر بھی تعلیم نہیں ہو سکتی. ہسپتالوں کا حال آپ دیکھیں، ایسے ہسپتال بن گئے ہیں جو ویران پڑے ہیں. ہسپتالوں میں 1 روپے کی دوائی نہیں ہے. اور ابھی جو بورڈ بنتا ہے ہسپتالوں کا، کیا کہتے ہیں اس کو، MTI میں جو بورڈ وہاں پر ہسپتال کے اندر ہوتا ہے، اس کا چناؤ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا چناؤ کون کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے. میرے دادا کے نام پہ جو ہسپتال ہے بنو میں خلیفہ گل نواز، اس کے بورڈ کا چیئرمین جو ہے، اس کی دکان ہے شہر پشاور میں بھی بیوٹی پارلر کی اور حیات آباد میں بھی. کوئی اسپیشلٹی ہے اس کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باہر سے ایک ڈپلومہ کیا ہے اسکین میں. دنیا میں عجوبے ہوتے تھے. پہلے بورڈ کا ایک ممبر میرے پاس آیا، میرا ذاتی دوست بھی ہے اور اچھے خاندان کا بھی ہے. طارق نام ہے، بنو بورڈ میں تھا. CNW کا ہیڈ کلرک ریٹائر ہوا. میرے پاس میرے گھر میں آئے، کوئی بات ہو خلیفہ گل نواز میں مجھے بتا دے. میں نے آپ کیا کرتے ہیں ادھر؟ اس نے کہا میں بورڈ کا ممبر ہوں. میں طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ ہمارے احتشام کا کے چاچا زاد بھائی تھے. یہاں پر MTI نے پورے صوبے کی ہیلتھ کو مکمل تباہ کیا اور لوگوں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف راغب کیا. صحت کارڈ جو ہے اس پہ کسی گورنمنٹ ہسپتال میں علاج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، پرائیویٹ میں آپ جائیں گے. میرے پاس ایک دل کا مریض آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس صحت کارڈ ہے. میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں گیا. وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے، میں نام بھول گیا، جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے. اس نے مجھے یہ لکھ کے دیا، میرے پاس شاید ہوگا، کہ آپ کے آپریشن کا نمبر ہے 2023 میں. اور اس نے جو مجھے بتا دیا، جو اس کو لکھا تھا کہ 90% اور 80% آپ کے وین بند ہیں. مجھے تعجب ہوا. 90% 80% وین بند ہے اور 2023 میں اس کا آپریشن کا نمبر ہے. میں نے ہاسپٹل سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ بہت رش ہے. میں نے اپنے طریقے سے اس کو اسلام آباد میں میرے ایک دوست کا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، ادھر اس کا کروا دیا. خدا را ہاسپٹل کے لیے بجٹ رکھیں، ایجوکیشن کے لیے بجٹ پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھیں. آپ ایک بریفنگ کر لیں، اسپیکر صاحب آپ بلا لیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں نا. آپ CNW کے سیکرٹری کو ہمارے لیے بریفنگ میں بلا لیں اور اس کو ایک دن جنوبی اضلاع کا کہہ دے کہ آپ میرے پاس لائیں، بریفنگ دے دے کتنے ضلع ہیں. کوہاٹ ہے، ہنگو ہے، کرک ہے، بنو ہے، لکی مروت ہے، ٹانگ ہے، ڈیائی خان ہے، کہ اس میں پرویز خٹک کے وقت کے کتنے منصوبے ہیں، کتنے کمپلیٹ ہے اور کتنے ابھی باقی ہے. ان 3 سالوں میں آپ کے پاس ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، روڈ میں کتنے منصوبے ہیں، کتنے ان گوئنگ ہے، کتنے باقی ہے، آپ کو پورے فنڈ کتنے ملے ہیں. پھر ایک بنا دیں ہمارے وسطی اضلاع کا، ایک بلا لیں ہمارے صرف جو مارجڈ ایریا ہے اس ضلع کا، جو 7 ہے یا 8 ہے، اس کا ان کے لیے بلا لو کہ مارجڈ ایریا کے لیے جتنے فنڈ ایلوکیشن پچھلے سال ہوئے تھے، خرچ کتنے ہوئے ہیں، ریلیز کتنے ہوئے ہیں. پھر آپ اپنے ہزارہ کے لیے اور ملکنڈ کے لیے ایک دن مکمل کر لیں، بلا لیں، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فنڈ ریلیز کا فارمولا کیا ہے،
कितना फंड किसी को दिया गया है, अभी नए मंसूबे आएंगे। अभी सिर्फ एक काम है कि टेंडर हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पे 16% पे बेचते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर जाने फाइनेंस जाने। मेरे पास बनो के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, रात मेरे साथ गुजारते हैं, सुबह फाइनेंस में जाते हैं और फिर उधर से बाय नेम या कोई तरीका निकाल के फिर फंड रिलीज करते हैं। मैं जब चीफ मिनिस्टर था, ये मुझे मालूम था कि जब हम किसी कॉलेज को बनाते हैं, स्कूल को बनाते हैं, तो उसकी पोस्टें जो हैं वो नहीं बेचते उधर, और फिर जिसके जमीन में हमने स्कूल बनाया है वो आता था और फिर सेक्शन ऑफिसर उससे 3 तनख्वाह लेता था और फिर सेंक्शन देता था +4 की। मैंने फार्मूला बना दिया कि जिस दिन से कोई कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उस पे काम का आगाज हो जाए और वो आधी कंप्लीशन पे जाए तो उसकी सारे पोस्टें उस जिले को दे दें। उसके लिए पेशावर में आना जरूरी नहीं है। और जब हैंडिंग टेकिंग हो एक महकमे के दूसरे को, CNW कंप्लीट करता है, तो फौरी तौर पे जिले के पास इख्तियार हो कि +4 की अपॉइंटमेंट वो खुद कर ले। आप मेरा वक्त भी निकाले। मैंने फैसला किया था कि जितनी लोकेशन है 50 करोड़ है एक स्कीम के लिए, 1 जून पे खत्म होता है। ये तो मसला है ना कि आम चीज पे फिर उधर आप इशारा करते हैं ना। नमाज का टाइम है, जुमे के बाद फिर कर ले। महफिल खत्म करें, ये जुम्मे से पहले वाइंड अप कर लेते हैं। क्यों जल्दी आपको? 1:30 बजे जुम्मे। क्यों जल्दी है बेटा? बात तो अभी 1.5 घंटे कुछ मेहरबानी फरमाएं, कुछ शफकत फरमाएं और जो मैंने लिखा है उस पर भी गौर फरमाएं। स्पीकर साहब थोड़ा सा आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। नहीं, अगर उससे कोई सबक सीखे, मैं आपके जरिए पैगाम दे रहा हूं, इस हाउस के जरिए। अब स्कीम तो रोड शुरू होती है, 50 लाख रुपए उसके लिए होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर भी बेचारा ये नहीं देखता कि 50 लाख रुपए 20 करोड़ का स्कीम में किस तरह करूंगा। एलोकेशन होती है 50 लाख की, स्कीम होते है 50 करोड़ का। मैं जो बात कर रहा था कि मैं आधी रकम 7 जुलाई को ट्रांसफर करता था खजाने से उसी जिले में। पहले होती थी 6 माही पे रिव्यू और मैं करता था 6 माही पे रिव्यू। जो मंसूबे हम लाते थे और किसी एक्सीएन ने भी अगर वहां पर PC1 3 महीने में कंप्लीट ना किया हो, टेंडर ना किया हो, तो उसको हम सजा देते थे और जो वो करता था उसको हम फिर एप्रिसिएशन का एक लेटर लिखते थे, उसके 2 एग्रीमेंट कम करके फिर वो इस पे काम करता था। 6 माही में दोबारा रिव्यू करते थे कि कितना खर्च हुआ है, और जब साल का आखिर होता तो पूरा वहां पर फंड जिसके लिए लोकेशन होती थी वो खर्च होता था। जनाब, आप हेल्थ को तवज्जो दे, मुकम्मल तबाह है। एजुकेशन के इदारे प्रायोरिटी पे हैं, वो मुकम्मल तबाह है। अगर आप प्रायोरिटी इनको देंगे, मैंने तो ये भी आपको कहा था कि हमारे पास ये भी कोई बता देना, कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई जिम्मेदार हुकूमत का है कि आपको भी मौका मिला था, आपने इस सूबे के वसाइल में कितना इजाफा किया है। मैं भी चीफ मिनिस्टर रहा, जवाबदेह हूं उस आवाम को भी, इस हाल का भी। और मेरे जितने भी यहाँ पर ये खूबसूरत हाल में लोग देखे बैठे हैं, इस पे भी बाहिर अकरम खान दुरानी साहब का इफ्तिताह भी है और संग बुनियाद भी है। इसलिए ये खूबसूरत है कि मैंने शुरू किया था और मैंने मुकम्मल किया, वरना वो हाल होता था जो एक दूसरे के ऊपर बैठते थे। ये भी जब अंदर से आते थे तो जरा इस बोर्ड को देखे कि इस पे किसकी तारीख है। लाही साहब, आप तो सच आदमी है, सभी कभी सच बोलते हैं ना। मकसद ये है स्पीकर साहब के हमारे पास अभी भी वक्त है। मैंने परसों भी बता दिया कि बजट पे तब आप बात करेंगे जब आपके वसाइल हों। वसाइल बनते किस तरह है?
میں جب آیا تو یہاں پر 6 بلین صرف ہمیں دیتے تھے تربیلا کے، جو ان کی لاشوں پہ ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں پر خان نے بات کی، میں نے وفاقی گورنمنٹ سے ٹکر لے، ثالثی بنا دی، 2 ثالث میرے 2 ان کے۔ جسٹس اجمل میاں چیئرمین تھا پینل کا، اس نے ہمیں 110 ارب روپے دیے اور کیپ ختم ہو، وہ 20 ارب پہ چلا گیا۔ ملکنڈ میں نے ملکنڈ 3 پاور ہاؤس بنایا، افتتاح بھی کیا اور بن بھی گیا۔ 2.5-3 ارب روپے آپ کو خزانہ سے اس سے آ رہے ہیں، اس کے لیے میں نے کوئی قرضہ نہیں لیا، صبح کے وسائل سے بنایا ہے۔ میں نے پی سی ہوٹل میں سیمینار کیا، پریزیڈنٹ کو بلایا، پرائم منسٹر کو بلایا، 4 چیف منسٹر کو بلایا، 4 گورنروں کو بلایا، اور آئل اینڈ گیس ٹورزم اس پہ میں نے بریفنگ دی۔ اور آج شکر ہے کوہاٹ ہنگو کرک سے 37 بلین روپے آپ کے خزانے میں آ رہے ہیں، یہ لوگ موجود ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس میں سے لوگوں کا شیئر ہو، ہر ایک ضلع کا۔ آئل گیس میں میں نے 5% دیا کہ وہ اسی ضلع پہ خرچ ہو۔ امیر حیدر خان ہوتی نے 10% کیا، 5 بڑھا دیا۔ پی ٹی آئی کی بھی حکومت بھی بنا دے کہ اگر وہ عوامی حکومت ہے، انہوں نے 5 سال وہ اور 8 سال میں کتنا کرک کوہاٹ اور اس کا بڑھایا ہے۔ میں نے 7 ضلع ہیں جو تمباکو پیدا کرتے ہیں، سوابی ہے، مردان ہے، چرسدہ ہے، اس سے تمباکو کے 5% اسی ضلع پہ خرچ کریں گے جو ہمیں ملتا ہے۔ بجلی جہاں سے پیدا ہوتی ہے اسی پہ 5% اسی ضلع میں خرچ ہونے ہیں۔ ابھی کتنا رائلٹی ہے آپ کے کرک کا ٹوٹل جو سالانہ ہے؟ 28 ارب روپے صرف صوبے میں آتے ہیں، اور ضلع میں پھر وہ نہیں دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک تو میرا یہ ہے کہ اجلاس کو جاری رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کا لحاظ میرے پاس بہت زیادہ ہے کہ آپ ختم کریں۔ میرے پاس بہت سی خزانہ ہے تجاویز کا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میری تجاویز کو ویسے بھی حکومت قبول نہیں کرے گی، لیکن عوامی ایک حق تو اپوزیشن لیڈر پر ہوتا ہے جس پہ مجھے بولنے کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ آپ کو نہیں معلوم کہ بولنے میں مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بولوں۔ اور بجٹ پہ میں ضمنی پہ اور بجٹ پہ پھر تفصیلی بات کروں گا۔